نوزاد میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے چکروں کے اوپر یا ورٹائگو کے اوپر۔ تو تھوڑا سا ڈسکلیمر دے دوں، یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا ڈاکٹرز کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں یا واٹس ایپ کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بات ہو رہی چکروں کی، اس کا تعلق ایک مس کنسپشن ہے کہ ذہن سے ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا تعلق بیسکلی کانوں سے ہوتا ہے۔ کانوں میں ایک نظام ہوتا ہے جس کو ویسٹیبولر سسٹم کہتے ہیں۔ اس کی خرابی اور اس کی پیچیدگی ہے، اس میں انفیکشن کی وجہ سے اگر اس میں پرابلم ہو جائے تو پھر چکروں کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، بیسکلی ویسٹیبولر سسٹم میں جو کان ہیں میں چھوٹی چھوٹی کینالز کہلاتے ہیں، عرف عام آپ اس کو کینال کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اس کو ہم کینالس کلمپس کا نام دیتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ کیلشیم جو پارٹیکولرز ہے وہ اس کی گڑبڑ ہو جاتی ہے، زیادہ یا کم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر یہ دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا جو توازن ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، انسانی جسم کا توازن ٹھیک نہیں ہے، میں دماغی توازن کی بات نہیں کر رہا۔ تو چونکہ مرکز ثقل کو یہ جو کیلشیم پارٹیکولر یہ جج کرتے ہیں، تو مرکز ثقل کی وجہ سے پھر آپ کا جو کان ہے یا یہ جو ویسٹیبولر سسٹم ہے یہ دماغ کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ اس لیول میں، اس جگہ میں یہاں پہ مطلب پرابلم ہے، اور انسان پھر اس میں لڑکھڑاتا ہے۔ سپننگ والی پوزیشن ہوتی ہے، اس کو گھومنا، دنیا گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، یا وہ لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، یا وہ امبیلنس ہوتا ہے۔ دس از دی بیسک فلاسفی۔ اب آتے ہیں جی اس کی کائنڈس کون سی؟ اس کی دو قسمیں ہیں بیسکلی۔ ایک تو جو کہلاتی ہے وہ بینائن پیراکسیمل پوزیشننگ ورٹائگو کہلاتے ہیں، یعنی کہ BPP اور V۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بینائن پروکسیمل پوزیشننگ ورٹائگو۔ یہ جو ٹائپ ہے یہ پیریفیرل ٹائپ بھی بعض اوقات کہلاتی ہے۔ یہ اتنی پیچیدہ یا اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی اور بالکل کیوریبل اور 100% ہومیوپیتھی میں کیوریبل ہے۔ تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں، بس اپنے علاج کسی مستند یا سکلڈ ہومیوپیتھ سے کروانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو شفا دے گا۔ جو دوسری ٹائپ ہے سیریبیلیم ٹائپ کہلاتی ہے، بیسکلی یہ دماغ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس میں جب خلل، ٹیومر، کوئی رسولی یا اس قسم کے کوئی مسئلہ ہو، یا بلڈ کا فلو وہاں تک پراپر نہ پہنچ پائے، آکسیجن چونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ کرتی ہے بلڈ کے تھرو، بلڈ سٹریم کے تھرو، تو وہاں پہ نہ پہنچ پائے تو یہ حصہ متاثر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال گھبرانا کسی صورت نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا۔ اچھا، آتے ہیں سائن سمپٹمز کی طرف۔ سائن سمپٹمز میں ہیڈ ایک ہوتی ہے، ورٹائگو ظاہر ہے، اور سپننگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات وامٹ اور نوزیا کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ بڑی بڑی سمپٹمز ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے جب ایسی کنڈیشن ہو تو بالکل اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، تاکہ خدا نخواستہ نیچے گرنے سے یا جو توازن ہے وہ برقرار چونکہ نہیں رہتا تو جسم میں کوئی فزیکل فریکچر یا اور کوئی مسئلہ مسائل یا چوٹ نہ لگ جائے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے شوٹ کی تھی۔ AJ ہیلتھ TV کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسنز میں کوکولس انڈیکا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ جلسیمیم اس کو بہت اچھا کور کرتی ہے، اور اگر سیریبیلیم کا ایشو تو کاسٹیکم اچھا کام کرے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، میں ڈاکٹر عقیل جاوید از سائننگ آف رائٹ ناؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔